پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ جدو انسان بنے ہی نہیں، انسان دی تخلیق ہی نہیں، تیرا قرآن دستا پہ خلق الانسان، تو یا اللہ پھر علم قرآن سکھایا کنوں؟ رب نے فرمایا کہ میں اللہ سی، اکلا سی، مشرق نہیں سی، میں اللہ سی، اکلا سی، شمال و جنوب نہیں سی، میں اللہ سی، اکلا سی، تحت الثری نہیں سی، سدرۃ المنتہا نہیں سی، این نہیں سی، آن نہیں سی، زمین نہیں سی، زمان نہیں سی، مکین نہیں سی، مکان نہیں سی، چون نہیں سی، چنا نہیں سی، لب نہ خشک سی، نہ تر سی، نہ بر سی، نہ بہر سی، نہ دن سی، نہ رات سی، نہ جبرائیل سی، نہ میکائیل سی، نہ اسرافیل سی، نہ عزرائیل سی، نہ لوح سی، نہ قلم سی، نہ فرق سی، نہ عرق سی، نہ تحت الثری سی، نہ سدرۃ المنتہا سی، نہ جنت سی، نہ دوزخ سی، نہ فرشتے سی، نہ حوراں، نہ غلمان، نہ رضوان. یا اللہ پھر کی سی آواز آئی؟ نہ چند سی، نہ سورج سی، نہ ستارے سی، نہ سیارے سی، نہ ہواواں سی، نہ فضاواں سی، نہ خلاواں سی، نہ سال سی، نہ مہینے سی، نہ ہفتے سی، نہ دن سی، نہ رات سی. یا اللہ جدو رات بھی نہیں سی ادو کی سی؟ فرمایا گھنٹے بھی نہیں سی، منٹ بھی نہیں سی، سیکنڈ بھی نہیں سی. یا اللہ جدو سیکنڈ بھی نہیں سی ادو کی سی؟ آواز آئی ادو سی بھی نہیں سی. یا اللہ جدو سی بھی نہیں سی، آواز آئی الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یا بنان والا خدا سی، یا بننے والا مصطفیٰ سی، یا پڑھان والا خدا سی، یا پڑھنے والا میرا مصطفیٰ سی. ماشاءاللہ ہر جمعے تسی نماز پڑھنا آندے ہو تو تانوں ایک نعرہ بھی یاد نہیں ہن تک ہو سکیا کہ بندہ کسی موقع تے نعرہ ہی مار چھڑدا ہے. بعض بندے نعرہ مارنا بھی اپنی بہت ساری مطلب عزت سمجھتے ہیں. یہ واقع ہے بھی عزت دی گل، شرمندگی تو میں کہہ نہیں سکتا. کدی کدی وچ ذوق واسطے نا، اپنی آخرت واسطے، نامہ اعمال وچ لکھن واسطے نعرہ یاد کر لو، مار دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ بنان والا خدا سی، یہ بننے والا مصطفیٰ سی. نبی دنیا تے آ کے نہیں پڑھدا، نبی دا استاد خود رب ہوندا ہے. عالم ارواح وچ بھی نبی ہے، ماں دے پیٹ وچ بھی نبی ہوندا ہے. دنیا تے آ کے بھی نبی ہوندا ہے. دنیا تو بعد قبر وچ چلا جاوے تے پھر بھی نبی ہوندا ہے. قرآن اللہ نے میرے نبی نو پڑھایا. پہلی وحی جدوں اتری نا غار حرا وچ تے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. انہاں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ پڑھو اقرا، تے پڑھ بسم ربک الذی خلق، اللہ دے نام تو پڑھ. میرے نبی خاموش رہے. دوسری مرتبہ پھر کہنے لگا جبریل اقرا. تیسری مرتبہ پھر میرے نبی نے فرمایا جبریل میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل نے کیا جی وہ کس طرح؟ حجے جبریل نے پہلی آیت پڑھی اقرا، میرے نبی نے اگوں 5 آیتاں سنا چھڑی، 5 آیتاں سنا چھڑی. جبریل حیران تے پریشان. میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے رب کولوں
پڑھ کے آیا الرحمن علم القرآن. اے سورہ رحمان جڑی نا یہ میدے واسطے اور کینسر واسطے اور شوگر واسطے بہترین علاج ہے. 3 مرتبہ نہار منہ، یعنی میدے دا مریض ہوئے، کینسر دا مریض ہوئے اور شوگر دا مریض ہوئے، شرط ہے کہ یقین کامل ہوئے اور زبان پاک صاف ہوئے. یہ نہیں ساری دیہڑی قرآن دی جھوٹیاں قسماں پکوڑیاں واسطے چکتا پھرے تے پھر کہے جی تساں دسیا سی تے مینوں فائدہ تے کوئی نہیں ہویا. بابا جی فرید الدین نے بھی تے سورت قل ہو اللہ پڑھ کے بھوک ماری سی نا تے فرمایا سی جا سونا بن جائے گا. کر گیا تے مٹی دا وٹا سونا بن گیا. لالچی سی نا تے انہیں کندھ ٹا چھڑی ساری مٹی دی، ساری رات بھوکا مارتا رہا، وکھیاں تاں چڑھ گئیاں، اکھا چو پانی آ گیا. سویرے کہندا اللہ دے ولی مذاق تے نہیں کر دے کسے نال، تساں آکے اسی مٹی تے سورت اخلاص پڑھیے تے بھوک ماریے سونا بن جاندہ ہے. میں ساری رات پتہ نہیں کنی لاکھ دفعہ پڑھ چھڑیے. آپ فرمان لگے کملیا پڑھی تو لاکھ وری ہے، فرید نے 3 وری پڑھی ہے سورت اخلاص. پر ایک گل تے دس تیرے پڑھن وچ تے میرے پڑھن وچ فرق تے ہے نا. تو خود پڑھی ہے، زبان تیری سی، میں جو تو پڑھی ہے زبان فرید کی سی. یعنی یہ سورت نہار منہ اول آخر درود پاک 7 دفعہ اور یہ سورہ رحمان پڑھ کے 3 مرتبہ کینسر دا مریض ہوئے، میدے دا مریض ہوئے، شوگر دا مریض ہوئے، 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پیئے، میرا رب شفا دیتا ہے. جو میرے نبی نے 5 مرتبہ 5 آیتاں سنا چھوڑی. جبریل حیران ہو گئے، ہویا نبی دنیا تے آ کے نہیں پڑھتا، دنیا تے آندہ بعد وچے پڑھ کے پہلے آندہ ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب اس دور وچ اونٹ جڑا اونٹ کنے کدا آ جاندہ ہوئے گا؟ معمولی گل ہے 2-2.5 لاکھ روپیہ، 2-2.5 لاکھ دا آ جاندہ ہوئے گا. بکری میں اگلے دن پتہ کیتا ہے تو انہاں کہا 50,000 دی، تے اونٹ کم تو کم بھی قیمت لاؤ 2.5 لاکھ دا تے ہے نا. جے ایڈا سستا ہوئے تے سارے پھر وہ اونٹ دی قربانی کرنے. گل بڑی مزیدار ہے، حدیث میں سنانا پیا بحوالہ، کتاب دا نام میرات المناجی مشکات شریف وچوں، نماز کے آداب وچوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آیتاں یعنی اونٹ کنے دا کم تو کم قیمت لاؤ 2.5 لاکھ، تے جڑی اونٹنی فربا موٹی تازی حاملہ ان کی قیمت پھر اس تو بھی زیادہ ہے، 3 لاکھ لا لو. 5 نمازاں، ہر نماز دا 3 لاکھ لاؤ، 5 نمازاں دے کنے بنے؟ کنے جی؟ کنے؟ 15 لاکھ. 15 لاکھ. آؤ حدیث میں دکھانا. میرے نبی نے فرمایا جیڑا نمازی نمازاں 5 پڑھتا ہے اور ہر رکعت وچ کم از کم قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھتا ہے، جدوں دعا مانگ کے گھر نوں جاندا ہے نا، وہ سمجھے رب دے راہ تے 3 اونٹنیاں میں خیرات کر کے جا رہا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی 3 اونٹنیاں تو آنوں دے وے تے نماز وچ تسی 3 آیتاں پڑھو قرآن دیاں، فرمایا 3 اونٹنیاں نالوں اے سودا زیادہ بہتر ہے. ہاں نماز دی اہمیت دی کسی مجھے خبر ہوئے. میرے نبی نے کتنی آسانی دسی. میرے نبی نے فرمایا میری امت کچھ غریب بھی ہونگے جیڑے پیسے تو نہیں دے سکن گے صدقہ خیرات، قرآن دیاں 3 آیتاں نماز وچ پڑھ کے جان گے تینج سمجھو انہاں دے نام اعمال وچ 3 اونٹنیاں رب دے راہ تے خیرات کر. قرآن میرے نبی کو جس نے بھی سنے ہیں نا انہوں پھر نشہ چڑھے ہے قرآن.
اور قرآن دا نشہ جنہوں چڑھ جاوے نا، کوئی معین الدین چشتی اجمیری بن جاندہ ہے، کوئی محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی بن جاندہ ہے، کوئی خواجہ نور محمد چراہی بن جاندہ ہے، کوئی داتا علی حجویری بن جاندہ ہے۔ آؤ سنو، میرے نبی کو قرآن سنیا نقشبندیاں دے پیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جدو قبلہ قرآن سنیا نا حضور کو حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے، تے دل دی دنیا بدل گئی۔ اپنے گھر گئے، گھر دے ایک کونے چنا چھوٹی جی مسجد بنا لی۔ میرے نبی نے فرمایا نے کہ اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ۔ حضور پاک فرض مسجد پڑھتے سن تے سنتا تے نفل جا کے گھر ادا کرتے سن، انج بھی ہو جاندہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو وقت ملنا قرآن پڑھنا شروع کر دینا، رات تہجد دی، تہجد دے ویلے اٹھنا تے اللہ والے دی اکھ نہیں لگ دی تہجد دے ویلے۔ میاں صاحب فرماندے نے رات پئی تے بے دردانو یارو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات تہجد دے ویلے اٹھنا، اذان فجر جدو ہو جانی تے تہجد تو لے کے فجر تک قرآن پڑھنا۔ ایک دن اس طرح ہویا، آپ نے فجر دی نماز پڑھی، پڑھن تو بعد جدو ذکر الہی کر رہے نے، گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 20 نہیں، پورے مکے دے اندر آپ دے محلے دے ارد گرد جتنے بھی کافر سن وہ دروازے اگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا او بھی بیلی ہو کدھر آئے جے؟ تے کافر بولے کہنے لگے ابو بکر ایک تیرے نال گل کرنی ہے۔ فرمایا کی گل کرنی ہے؟ کہنے لگے تو رات نو سویرے اٹھ کے جڑا قرآن پڑھدا میں اینی اچھی نہ پڑھیا کر۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے تو قرآن پڑھدا ہے، ساڑھے گھراں دے اندر آواز ہوندی ہے، ساڑھیاں عورتاں کام کرنا چھڑ دے دیا، ساڑھیاں عورتاں کام کرنا چھڑ دے دیا نے، ساڑھے بچے جڑے نے او رک جاندے نے، او چپ کر کے بیٹھ جاندے نے۔ اسی بیبیاں نو کہنے ہیں روٹی پکاؤ، اسی کہنے ہیں کپڑے دیو، کہنے لئے چپ کر جاؤ۔ بے شک اسی محمد دا کلمہ تے نہیں نہ پڑھیا، پر محمد دا جڑا غلام ہے ابو بکر صدیق، وہ اپنے نبی تے نازل ہونے والی کتاب قرآن جو دو بلند آواز پڑھتا ہوئے، اینا مزہ ہوندہ ہے، اینا مزہ ہوندہ ہے، کام بھی بھول جاندہ ہے، دل کر دے ابو بکر قرآن پڑھتا رہے، اچھی سردیاں آ رہی ہے۔ دیکھو یار، تے میرے نبی دے دوسرے یار عمر پاک گھروں نکلے تلوار لے کے میرے نبی نو قتل کرنے واسطے، 27 سال دی عمر۔ ابو جہل نے اعلان کیتا جیڑا بانی اسلام محمد عربی نو قتل کرے گا انہوں خوبصورت رشتہ بھی ملے گا اور سونا بھی ملے گا اور انعام بھی ملے گا اور لال رنگ دے اونٹ بھی ملیں گے اور ان دی بہادری دا تمغہ
کعبے دی دیوار نال لکھ کے لٹکا دیتا جائے گا کہ اے مکے دا سب تو بڑا بہادر نوجوان وے. عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے میں انہوں قتل کرانگا. ادھر عمر پاک تلوار لے کے میرے نبی نو قتل کرنے واسطے نکلے. ادھر میرے نبی نے ادھی رات دے ویلے ادھر ابو جہل دی میٹنگ چ مشورہ تے پایا ادھی رات دے ویلے. ادھر میرے نبی نے ادھی رات دے ویلے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی اللہم ایید الاسلام ہمارا ابن الخطاب و عمر ابن الحشام. میرے نبی نے دعا منگی یا اللہ مکے دی زمین اتے دو نوجوان کافر منو چل دے پھر دے نظر آندے نے. انہاں وچوں ایک نو میرے وال ٹور دے میرے وال ٹور دے میرے وال ٹور دے جن دی وجہ نال اسلام نو طاقت مل جاوے. مفسرین فرماندے نے کہ حضرت عمر دا نام پہلے آیا میرے نبی دی زبان تھی. ادھر عمر کہنے لگے میں ماراں گا تلوار لئی. اے رستے کو ملیا اس کا کدھر وہ کہا نبی نو قتل کرن چلا. وہ کہا نبی نو قتل بات کری پہلو اپنے گھر جا اپنی بہن کو پوچھو کلمہ پڑھ بیٹھی. تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑھ بیٹھا ہے. گئے بڑا ماریا بڑا کٹیا کچھ نہ بنیا. بالآخر رو کے نہ کہندے نے پہنے وہ جڑا قرآن تو پڑھ دیئے میں نو بھی سنا. بہن بولے کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. قرآن پڑھ دی گئی ہمشیرہ دل دی دنیا زنگ بدلتا گیا اترتا گیا. رو کے کہنے لگے تلوار میرے حلق چ لٹکا دیو تے منو پکڑ لو محمد دے قدماں وچ لے جاؤ. جدو غلاماں نے دیکھیا عرض کیتی سونیا بلا آ رہی ہے. غریب صحابہ ڈر گئے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کون ہے؟ حضور عمر آ رہا ہے. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا او میرے غلاموں بلا نہیں آ رہی تواڈے نبی دی دعا آ رہی ہے. تواڈے نبی دی دعا آ رہی. حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مکے دے نا سین وچ شادی نماز تو بعد ایک بندہ دیکھیا انہیں دو نفل نہیں تھے. پہلے سورت فاتحہ پڑھی پھر سورت بقرہ پڑھی پھر سورتاں پڑھ دے پورا قرآن پڑھ چھوڑیا. ایک رکعت وچ پورا قرآن پڑھ چھوڑیا. فرماندے نے کہ جدو دوسری رکعت وچ پورا قرآن پڑھیا فجر دا ویلا آیا سلام پھیرا تے میں اگے ہو کے دیکھیا میں دیکھاں تا صحیح کون ہے تے دیکھا تے سینہ عثمان غنی سن. میرے نبی نے فرمایا سی عثمان تو قرآن پڑھے گا بہت پڑھے گا اور قرآن پڑھتا ہوئے گا سورت بقرہ کھولی ہوئے گی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت تے جدو پہنچے گا تے تینوں شہید کرن گے خون دا پہلا قطرہ اس آیت تے ڈگے گا قرآن تے. تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا قیامت والے دن. اور جدو شہادت ہوئی نا اج بھی قرآن وہ موجود ہے عجائب گھر دے اندر مدینہ پاک اندر بھی موجود ہے. اج بھی دیکھ لو میرے نبی نے جو فرمایا سی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت تے سینہ عثمان پاک دا پہلا قطرہ گرا ہے. مولا علی شیر خدا گھوڑے تے بیٹھن لگے ایک رکعت قدم رکھ دے سن دوجی چ رکھن تو پہلے قرآن پڑھ لیندے سن. قرآن پڑھ لیندے سن. حضور نے فرمایا جڑا قرآن بہترین انداز نال پڑھے گا خوبصورت انداز نال مارج و معانی دا مخارج دا لحاظ رکھ کے قیامت الدن معزز فرشتیاں دی صف وچ کھڑا ہوئے گا. حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا
رات جدو پینی نا تے اپنا کفن اگے رکھ لینا، خدا دے خوف تو ڈر کے اتنا رونا کہ کفن پانی نال تر ہو جانا، اور ایک رکعت پورا قرآن پڑھ دیے سن۔ میں پیچھے جمعے عرض کیتا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رمضان چ 61 قرآن پڑھ دے سن، اور جس جگہ تے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دی قبر بنی ہے، آپ نے اپنی زندگی وچ اس جگہ تے بیٹھ کے 7000 دفعہ قرآن پڑھا، 7000 دفعہ آپ نے قرآن پڑھے ہے۔ حضرات، حضرت امام مسلم مجتبیٰ فرماندے نے میری امی فاطمہ الزہرا رات پینی تے ایک رکعت پورا قرآن پڑھنا، دوسری رکعت پورا قرآن پڑھنا، اور فرمایا کہ سلام پھیر کے کہنا مولا مینوں ایک تیرے تے گلہ ہے، وہ کی یا اللہ کوئی تے ایک ایڈی لمبی جی رات بنا دے کہ تیرے محبوب دی بیٹی فاطمہ دن کھول کے عبادت کرتا ہے۔ یار اسی رات ساری کروٹ بدل کے گزار دینے ہیں، کدی وہ ٹوٹ کے موبائل دیکھتے ہیں، نیند نہ آوے تو پھر فیس بک دیکھتے ہیں، پھر نیٹ دیکھتے ہیں، پھر پیکٹ تے پھر فون کرتے ہیں، تے پھر سویر دی نماز بھی ساڑی رہ جاندی ہے، تے پھر جے دعا منگو پوری نہ ہوئے تو رب تے گلے بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ مائی رابعہ بصری نے فرمایا سی او ایک کچ پانی تے ایک کچ وچ اگ پڑی، کسی نے پوچھا اماں جی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا پانی نال تے میں دوزخ ساڑن جا رہی ہاں، اگ نال میں جنت ساڑن جا رہی ہاں۔ آماں دی گل خاصاں دی گل آماں آگے نہیں مناسب کرنی۔ پوچھا جی ہو کیوں؟ فرمان لگی ہیں کہ کوئی جنت دے لالچ نو ترے ہے، کوئی دوزخ دے ڈر تو نمازہ پڑھتا پیا، رب دی رضا واسطے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا پیا، میں جنت بھی تے دوزخ بھی ساڑن چلی۔ حضرات، قرآن ایک اللہ دی ایسی پاک کلام ہے جس نے انہوں سینے نہ لالے ہے نا، خدا دی قسم پر مرن تو بعد انہیں وفا کی تھی، دنیا وچ بھی وفا کی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سن دے پے جے کہ ستے پے جے؟ اچھا جیڑے ستے پے نے وہ ایک پوری بولو سبحان اللہ۔ ہمیشہ جدوں بھی میں پوچھے ادھروں آواز آئے گی، ادھروں کوئی نہیں آواز آئے گی۔ یا اللہ جیڑے ہون بولو نے انہوں مدینے لے جائے۔ اچھا ہون جی مثال طور دے جے عمرہ 3 لاکھ دا ہو گیا ہے، حج 8 لاکھ دا ہو گیا ہے، ایک بات ذہن چ رکھے جے پیسیاں نال بندہ مدینے نہیں جاندا۔ ہاں انفاس العارفین دے وچ لکھے آئے ایک کیڑی نے رب کے فریاد کی تھی، یا اللہ پر میرے کوئی نہیں، تیرے محبوب دا روزہ دیکھنا چاہنی۔ گل ایڈی مزیدار ہے، ٹلی سبحان اللہ نکلی، ایڈی ٹلی سبحان اللہ۔ چلو آپ یہ گل چھڑ دینے اگلی شروع کر لیتے ہیں۔ اگلی سنا دے کہ یہ سناواں؟ یہی سناواں؟ پھر بولو ایک باری فی سبیل اللہ بول لو۔ کیڑی کہتی یا اللہ پر میرے کوئی نہیں، تیرے محبوب دا روزہ دیکھنے ہیں۔ آواز آئی پریشان نہ ہو، نہیں تینوں پہنچا دیا گا۔ جنگل سے بیٹھی تھی کہنے لگی یوں کیویں؟ آواز آئی پیچھے مڑ کے دیکھ، پیچھے مڑ کے دیکھ کہتے کبوتر بیٹھا چٹے رنگ دا۔ آواز آئی اندے پیر تھوڑے جے اچھی ہوندے، آواز آئی اندے پیراں دے وچ چپ کر کے لگ جا تے مضبوطی نال پھڑ لے، اے میرے یار دے دیس مدینے چو آیا ہی نہیں یار مینوں گلے ہی رہنا، تہاڈی آواز اجے بھی نہیں آئی۔ اے میرے یار دے دیس چو آیا ہے، بہ گئی وچ پکڑ کے نا، کبوتر جو اڑیا مدینے پاک پہنچ گیا۔ مدینے پاک پہنچ گیا کبوتر۔ آواز آئی ہون راضی ہیں، ہون 10 پیسیاں نال تے بندہ نہیں نہ آندا ہوندی نگاہ نال ہی آندا۔ ایک عاشق نے لکھا عشق نبی کی عشق نبی کی کہاں بے
سر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. شاہ ولی اللہ معطل دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم فرماندے نے کہ سرہند شریف دے باہر ایک چھوٹی جی مسجد تھی. اس مسجد وچ 2 حافظ قرآن، 2 قرآن دے قاری، بہترین قرآن پڑھن والے، اور روزانہ جا کے تے قرآن دا دور کردے سن. دور سمجھدے ہو؟ اے دوجا کتے دورہ ہی نہ سمجھ لیا جی. یہ حافظاں نوں پتہ ہے. یعنی مینوں ایک سپارہ آندا ہے، اگلے نوں بھی ایک آندا ہے، میں انہوں سپارہ سنایا، انہیں مینوں سنایا. یہ دور، یہ دور شروع ہویا حضور تو. حضور فرماندے نے ہر رمضان جا کے جبریل میرے نال قرآن دا دور کردا سی، دور کردا سی. وہ قرآن دے قاری روزانہ ایک دوجے نوں قرآن سناندے سن تے سناندے گئے. 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے گزر گئے تے ایک دن انہوں نے دیکھیا قرآن دا دور شروع کیتا ہے تے ایک عربی قافلہ کی عربی قافلہ جنہاں دا عربی لباس، نورانی چہرے، خوبصورت امامے بننے ہوئے سر تے گھوڑیاں تے آئے تے مسجد دے باہر گھوڑے کھلار کے نہ تے اندر آ کے مسجد دی دیوار دے نال کھڑے ہو گئے تے وہ قرآن دے قاری قرآن دا دور کر رہے سن. وہ سندے رہے تے جدوں نہ دور ختم کیتا نا اس عربی قافلے وچوں ایک انہاں دا امیر سردار قافلے دا نورانی چہرہ خوبصورت وہ اگے ہو کے کہندا ہے او پترو وہ قرآن دے قاریو وہ تسا اتنا اچھا قرآن پڑھے ہے، دل خوش کر چھڑے ہے تے قرآن انج پڑھے جے گویا قرآن پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. فرمایا میرے بندیاں وچوں وہ جیسے بندے بھی ہیں جڑے قرآن پڑھ دے نے تے قرآن پڑھ لگیا قرآن پڑھن دا حق ادا کر دے دے نے. فرمایا گویا تھی قرآن پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے. یہ نگل کہہ کے ٹر گئے نا، دور چلے گئے. غور نال میری بات سنیں، جو بات میں ختم کرنا لگا. وہ گئے تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑے تے سوار نورانی چہرے والا بزرگ پھر آ گیا. وہ آ کے کہندا ہے اچھا وہ جدو گئے نے نا تے آپس چ دوویں قاری قرآن دے حافظ ایک دوجے نوں کہندے نے یار انہاں دے چہرے بڑے نورانی سی، یار یہ کتھوں آئے سن. ایک کہندا یار انہاں کو پوچھ ہی لیندے. دوجا کہندا یار وہ جن نے سانوں آکھیا سی نا کہ اینا اچھا قرآن پڑھیا جے گویا قرآن پڑھن دا حق ادا کرتا جے اوندے تے چہرے تے نظر ہی نہیں سی ٹکدی، اوندے تے چہرے تے نظر ہی نہیں سی ٹکدی. میاں اصغر صاحب جدوں نے اینی گل کہی نا کہندا یار افسوس پوچھ ہی نہیں سکے تسی کون جے تے کتھوں آئے جے تے دعا دے کے چلے گئے جے. اینی گل کہی تے پچھو ایک گھوڑے تے سوار ہو رہے کر بھی آیا. وہ آگے کہنے لگا بھی بیلیو گل سنو ایتھے کتے نبی پاک تے نہیں سی آئے؟ نہیں یار ایڈا قیمتی جملہ آواز تھوڑی پھر نہیں آئی. کہنے لگا ایتھے نبی پاک تے نہیں سی آئے؟ کہنے لگا مارو آئے تے حسن و نبی پاک صاحب. کہنے لگے گل سن سانو تو نہیں پتہ چلیا پر تو جیڑا آیا نا معمولی بندہ تو بھی کوئی نہیں، اپنا تعارف تے کرا. سنو ہن قرآن پڑھنے والے دی شان کی ہے. کہنے لگا کہ سنو میں کون ہاں؟ کہنے لگا گل سنو ہر روز نبی پاک دی کچہری وچ تہاڈا ذکر ہوندا ہے. کوئی کہن والا آ کے کہندا وے
سرحد شریف دے باہر ایک چھوٹی جی مسجد وچ دو قرآن دے کاری قرآن دا دور کردے نے اینی خوبصورت آواز ہے میرے نبی نے جدو سنیا نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں تیار ہو جاؤ کل میں بھی جاواں گا تسی بھی میرے نال جایا جے اونا کاریاں دا قرآن سن کے آواں گے کہنے لگے سانو تو دس تو کون ہے وہ کہنے لگا گل سنو میں اس نبی دا غلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرا نام ہے تے میں انہوں نے سویرے کسی کام پہ چھڑیا میں جدو واپس آئے پتہ چلیا حضور تو اٹھے اللہ گئے نے تے جدوں میں اتھے ہیں تو سرکار چلے گئے نے معلوم ہویا کہ قرآن دلوں کے بندہ پڑھے دلوں